بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے ببرکت نام سے۔ محترم قارئین، سلام مسنون۔ نیا ناول ہاٹ فیلڈ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے یہودیوں کے دلوں میں نہ جانے کب سے یہ حسرت پل رہی ہے کہ وہ پوری دنیا پر اس طرح حکمرانی کریں کہ پوری دنیا ایک عظیم یہودی ریاست کے روپ میں ڈھل جائے، ہر سطح پر یہودیوں کا اس طرح کنٹرول ہو جائے کہ پھر قیامت تک کوئی دوسری قوم ان کے مقابلے میں سر نہ اٹھا سکے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے ایسے ادارے جو بین الاقوامی سطح پر معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے بڑے بڑے چینلز اور میڈیا ادارے، اخبارات اور رسائل، الیکٹرانک میڈیا، سب پر یہودیوں نے اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ اسی لیے بظاہر تو ان کی خواہش بڑی آسانی سے پوری ہو جانی چاہیے، لیکن یہودیوں کے خوفناک منصوبے کے مقابل دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمان سدباب کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کو یہودی اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، اور اسی دشمنی کی بنا پر ہی وہ پوری دنیا کے مسلمانوں اور مسلم ممالک کو مکمل طور پر اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے ایسی سازشوں کے جال بنتے رہتے ہیں کہ جن کا تصور ہی لرزا دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ یہودی دولت کے زور پر مسلمانوں کے خلاف انتہائی بھیانک منصوبہ بندی کرتے تو ہیں، لیکن ہر فرعون نے راہ موسیٰ کے مستاق مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی ایسا گروپ ان کے مقابل آ کر مسلمانوں کے خلاف بنائے جانے والے ان کے بھیانک منصوبوں کا تارو پود بکھیر کر رکھ دیتا ہے۔ خاص طور پر عمران اور اس کے ساتھیوں نے تو شاید اپنی زندگی کا مشن ہی یہی بنا لیا ہے کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے یہودیوں کے ان منصوبوں کو ہاتھ میں ملاتے رہیں گے۔ اور قارئین کو بخوبی علم ہے کہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس نے نہ جانے کتنے ایسے منصوبوں کو اپنی ہمت، جرأت، جذبے اور اپنی جانوں پر کھیل کر اور انتہائی سرفروشانہ جدوجہد کے ذریعے ملیامٹ کر دیا ہے۔ اس بار بھی پوری دنیا کے یہودیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں اور مسلم ممالک کے خلاف ایک انتہائی خوفناک، بھیانک اور فول پروف منصوبہ بنایا ہے جسے ہاٹ فیلڈ کا نام دیا گیا۔ لیکن اس بار اس خوفناک منصوبے کو اس قدر خفیہ رکھا گیا کہ پوری دنیا میں سوائے چند افراد کے کوئی اور اس منصوبے اور اس کے نام سے واقف نہیں تھا۔ البتہ اس منصوبے کی تکمیل کے لیے سینکڑوں انتہائی طاقتور، منظم اور باوسائل مجرم تنظیمیں دنیا میں قائم کر دی گئیں، لیکن ان تنظیموں کو نہ ہی ہاٹ فیلڈ کے نام کا علم تھا اور نہ ہی اس کے منصوبے کا، لیکن قدرت کا عمل مکافات ہوتا ہے، اور جس طرح مشہور محاورہ ہے کہ گدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اسی طرح ہاٹ فیلڈ میں کام کرنے والی ایک انتہائی طاقتور مجرم تنظیم پاکیزہ میں اپنے ایک مخصوص اور بھیانک جرم کے ارتکاب کے دوران عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ٹکرا گئی، اور پھر ہاٹ فیلڈ کا نام اور منصوبے کی بھیانک عمران کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ ظاہر ہے عمران پوری دنیا کے مسلمانوں اور مسلم ممالک کے خلاف بنائے جانے والے اس انتہائی خوفناک اور بھیانک منصوبے کو تباہ کیے بغیر کس طرح رہ سکتا تھا۔ چنانچہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس اس بھیانک منصوبے کے خاتمے کے لیے دیوانہ وار میدان عمل میں کود پڑے، لیکن اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بے شمار مجرم تنظیموں اور انتہائی طاقتور جرائم پیشہ گروپوں سے یکے بعد دیگر ٹکرانے کے بعد، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آگے بڑھنے کے باوجود، ہاٹ فیلڈ تنظیم اور اس کے بھیانک منصوبے کا معمولی سا سراغ لگانے میں بھی وہ مکمل طور پر ناکام رہے۔ یہ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی کہ عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کو کامل یقین ہو گیا کہ ہاٹ فیلڈ نام کی کوئی تنظیم اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسا منصوبہ کہیں تکمیل پذیر ہے۔ لیکن جب عمران اور اس کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتے، کہیں نہ کہیں سے ایسے شواہد مل جاتے کہ وہ ایک بار پھر نئے عزم اور نئی ہمت کے ساتھ ہاٹ فیلڈ کے خلاف آگے بڑھنا شروع کر دیتے۔ اس طرح انتہائی خوفناک، بھیانک اور انتہائی جان لیوا جدوجہد کا سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا چلا گیا اور ایک قیامت خیز مارکہ صفحۂ کرتاس پر ابھر آیا جس کے نقوش انمٹ ہیں۔ ایک ایسی خون ریز اور جان لیوا جدوجہد کی جس کا ہر لمحہ بھیانک سے بھیانک ترین موت کا لمحہ ثابت ہوتا چلا گیا، اور اس طرح یہ مارکہ عمران کی زندگی کے ناقابل فراموش مارکے کے روپ میں ڈھلتا چلا گیا۔ مجھے یقین ہے کہ انتہائی دلچسپ، بے پناہ اور انتہائی تیز رفتار ایکشن، ناقابل برداشت اور اعصاب شکن سسپنس کی حامل یہ کہانی جاسوسی ادب میں کیسے لافہانی شاہکار کی حیثیت اختیار کر لے گی جسے صدیوں فراموش نہ کیا جائے گا۔ تو پیش خدمت ہے ہاٹ فیلڈ۔ ریل پارک وے کے خوبصورت اور وسیع سبزہ زار میں اس وقت رونقیں عروج پر تھی۔ ہر طرف رنگ برنگے لہراتے ہوئے آنچل اور انتہائی قیمتی کپڑے اور جدید تراش کے لباسوں میں ملبوس افراد نظر آ رہے تھے۔ موسم گرما میں شام کے وقت سب سے زیادہ رونق ہوٹل پارک وے کے سبزہ زار میں نہیں نظر آتی تھی۔ ہوٹل کا یہ وسیع اور خوبصورت سبزہ زار موسم گرما کی شام گزارنے کے لیے افسانوی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ شام ہوتے ہی دارالحکومت کا اعلیٰ طبقہ جسے سبزہ زار کی طرف کھینچا چلاتا تھا، ہر طرف مترنم قہقہے اور خوبصورت اور دلکش آوازوں کے جل ترنگ سے بجتے سنائی دیتے تھے۔ وسیع سبزہ زار میں موجود تقریباً تمام میزیں بھر چکی تھیں۔ اس کے باوجود لوگ اندر چلے آ رہے تھے اور ان کے لیے ملحقہ چھوٹے باغ میں مخصوص نشستیں لگائی جا رہی تھیں۔ باوردی اور مستعد ویٹر میزوں کے درمیان بجلی کی سی تیزی سے رفتاری سے گھومتے جا رہے تھے، اور اس وسیع سبزہ زار کے کونے میں پاکیزہ سیکرٹ سروس عمران سمیت موجود تھی۔
آج کی خصوصی دعوت عمران کی طرف سے ہی تھی۔ عمران کی بہن ثریا کی شادی ایک ہفتہ قبل ہوئی تھی۔ گو پوری سیکرٹ سروس نے ثریا کی شادی میں بھرپور انداز میں شرکت کی تھی، اور نہ صرف شادی میں شرکت کی تھی بلکہ عمران کے بہنوئی وقار حیات خان کی طرف سے دیے گئے انتہائی پرتکلف ولیمے میں بھی ان سب نے عمران کے ساتھ شرکت کی تھی۔ لیکن اس کے باوجود آج سب نے عمران کو ثریا کی شادی کی خوشی میں خصوصی دعوت کھلانے پر مجبور کر دیا تھا، اور پوری سیکرٹ سروس نے عمران کو کچھ اس طرح گھیرا تھا کہ آخرکار عمران کو یہ خصوصی دعوت پر رضامند ہونا ہی پڑا، اور پھر تنویر کی تجویز پر یہ دعوت ہوٹل پارک وے کے سبزہ زار میں کھائے جانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس دعوت کے نتیجے میں وہ سب یہاں موجود تھے۔ اب تو آپ کو شاید فلیٹ چھوڑنا پڑے، صفدر نے مسکراتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، جو کڑے ہوئے سفید براق کرتے اور سفید ڈھیلے پاجامے میں واقعی بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ باقی ساتھی بھی گرمیوں کے لباس میں تھے اور ان سب کے چہرے مسرت سے چمک رہے تھے۔ ارے کیوں، کیا سپر فیاض نے عدالت سے بے دخلی کا وارنٹ حاصل کر لیا ہے؟ عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ اس بیچارے کی اتنی جرأت کہاں، میں تو ثریا کی شادی کی وجہ سے کہہ رہا تھا۔ ظاہر ہے اب اماں بھی کوٹھی میں اکیلی رہ جائیں گی، اور یقیناً انہوں نے اصرار کرنا ہے کہ اب آپ ان کے ساتھ کوٹھی میں رہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اکیلی کیوں رہ جائیں گی؟ اور سنو، اماں بھی کے سامنے ایسی بات منہ سے نہ نکال بیٹھنا، ورنہ تم تو کیا، تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں اگر پیدا ہوئیں تو گنجی پیدا ہوں گی۔ ڈیڈی کی زندگی میں اماں بھی کو اکیلی کہنے والا ان کے خیال کے مطابق ان کا سب سے بڑا دشمن ہو سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر کے چہرے پر بے اختیار شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ خدا نہ خواستہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا عمران صاحب، میں تو ثریا کے جانے کی وجہ سے کہہ رہا تھا، صفدر نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ثریا چلی گئی ہے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو صفدر کے ساتھ ساتھ باقی ساتھی بھی چونک پڑے۔ اب اس میں کوئی شک رہ گیا ہے؟ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ہاں ہر بات میں ڈٹائی پر اتر آتے ہو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اماں بھی کچی گولیاں نہیں کھیلا کرتی، وقار حیات ڈیڈی کے رشتہ داروں میں سے ہیں، اور یہ رشتہ ڈیڈی کی خواہش پر ہوا ہے، اور تم جانتے ہو کہ اماں بھی ثریا کی شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کی خواہش مند تھی، اس کے باوجود وہ اس رشتے پر آمادہ ہو گئے ہیں، تو یقیناً اس پہ کوئی خاص بات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کوئی خاص شرط طے ہوئی ہے؟ سب نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ ہاں، اور وہ شرط یہ ہے کہ ثریا اور وقار ہنی مون کے بعد مستقل کوٹھی میں ہی رہیں گے، اس وقت تک جب تک اماں بھی زندہ ہیں۔ تمہیں شاید تفصیل کا علم نہیں ہے، وقار کے والد اور والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں۔ وقار کے 4 بڑے بھائی ہیں، اور چاروں ہی والدین کی زندگی میں اکریمہ میں سیٹل ہو چکے ہیں، انہوں نے شادیاں بھی وہیں کی ہیں، تو ان کا بے حد اصرار تھا کہ وقار بھی پاکیزہ چھوڑ کر ان کے ساتھ مستقل طور پر اکریمہ سیٹل ہو جائے، لیکن وقار نے پاکیزہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی آبائی حویلی میں اکیلا ملازموں کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے اس نے آبائی حویلی میں رہنا یا کوٹھی میں رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس وقت ان کے آبائی حویلی میں بے پناہ رونق ہے، کیونکہ وقار کے 4 بھائی اپنے بچوں سمیت شادی پر آئے ہوئے ہیں، اور دوسرے رشتہ دار بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے واپس جانا ہے، اور حویلی دارالحکومت سے دور قصبے میں ہے، اس لیے وہاں قصبے میں مستقل رہنے کی بجائے یہاں کوٹھی میں رہنا وقار کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے گا۔ ویسے بھی اس کا بزنس دارالحکومت میں ہے، اور اسے روز یہاں آنا پڑتا ہے، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ وقار صاحب کیا بزنس کرتے ہیں؟ نعمانی نے پوچھا۔ کاروں کے اسپیئر پارٹس کا بزنس کرتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس شرط کے پیچھے لازماً عمران صاحب کا ہی ہاتھ ہوگا، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاتھ نہیں، دماغ کہو، ورنہ واقعی مجھے فلیٹ چھوڑنا پڑتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ ویسے اب ہمیں عمران صاحب کی دعوت ولیمہ میں شرکت کرنے کی تیاری شروع کر لینی چاہیے۔ اب یقیناً اماں بھی کسی بھی وقت عمران صاحب کی گردن پکڑ کر انہیں دولہا بنا ڈالیں گی۔ اب تک شاید وہ ثریا کی وجہ سے خاموش تھی، لیکن اب ثریا کی شادی کے بعد وہ صورتحال نہ رہے گی، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کسی بھی وقت کہہ رہے ہو، اماں بھی تو ثریا کی شادی کے روز ہی مجھے دولہا بنانے پر تل گئی تھیں، اور انہوں نے نادر شاہی حکم صادر بھی کر دیا تھا، لیکن پھر نہ جانے میری کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور بات ٹل گئی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو کیا انہوں نے کوئی رشتہ طے کر لیا تھا؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ ان کے خیال کے مطابق تو میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن انہیں پتا تھا کہ میں نے ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ نکالنی ہے کہ انہیں مجبوراً رشتہ چھوڑنا پڑ جائے گا، اس لیے انہوں نے رشتہ بھی میری مرضی پر ڈال دیا کہ بس میں اشارہ کروں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا تھا کہ اشارے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں نے اماں بھی کے کار میں ایک ایسی بات ڈال دی کہ اماں بھی میری شادی کی بات سرے سے ہی بھول گئیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا بات کہہ دی آپ نے؟ صفدر اور دوسرے ساتھیوں نے حیران ہو کر کہا۔ میں نے اماں بھی کو بتا دیا کہ ڈیڈی میری شادی کے انتظار میں ہیں، کہ جیسے ہی میری شادی ہو وہ دوسری شادی کر لیں، کیونکہ اگر میری شادی سے پہلے انہوں نے شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹے کی شادی نہیں کی اور اپنے باپ نے پہلی شادی کر لی۔ بس پھر کیا تھا، ممی کو ایسا غصہ آیا کہ انہوں نے فوراً ہی نہ صرف اپنا نادر شاہی حکم واپس لے لیا، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون کرتا ہے تمہاری شادی۔ ڈیڈی اس روز مردانے میں تھے، اسی لیے بچ گئے، ورنہ ایسا زوردان پڑتا کہ علمان الحفیظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سارے ساتھی بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ کیا ضرورت تھی باپ پر الزام لگانے کی، کر لیتی شادی، وہاں تمہارے خاندان کی ساری لڑکیاں موجود تھیں، ایک سے ایک بڑھ کر حسین تھی، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اب پہلی بار اس نے بات کی تھی۔ اچھا کمال ہے، میں نے تو ایک ایک کو بڑے غور سے دیکھتا تھا، لیکن حسن کا جو معیار میرے ذہن میں ہے اس پر تو کوئی بھی پوری نہ اتر رہی تھی۔ ہاں البتہ ایک لڑکی تھی
वो वाकई हसीन थी, लेकिन अब मैं क्या करूं, वो तो सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया तो जूलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। कौन, किसकी बात कर रही हो? जूलिया ने बेख्तियार होकर पूछा। उसके चेहरे का रंग यकलहत बदल गया था। वही जिसके मुतालिक सारे खानदान वाले पूछ रहे थे कि ये कौन है, और अम्मा भी सबको फख्र से बता रही थी कि ये उनकी बेटी सुरैया की सहेली है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और जूलिया का रंग यकलहत गुलनार सा हो गया। वो समझ गई थी कि इमरान उसकी बात कर रहा है, क्योंकि इमरान ने सुरैया को पहले ही जूलिया के मुतालिक ब्रीफ कर दिया था, और सुरैया ने अम्मा भी से जूलिया का तारुफ अपने हाथ सहेली के तौर पर करा दिया था, क्योंकि इमरान जानता था कि जूलिया के मुतालिक वहाँ लाजमन पूछगिछ हो जाएगी। अगर इस तरह का तारुफ इस तरह ना कराया गया तो मसला टेढ़ा हो जाएगा। साहब, आपका फ़ोन है। अचानक एक बावर्दी वेटर ने इमरान के करीब आते हुए उससे मुहातिब होकर कहा। उसके हाथ में कार्डलेस फ़ोन पीस था। मीरा? इमरान ने चौंक कर पूछा। जी हाँ इमरान साहब, आप ही हैं ना? वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा, और इमरान ने उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। ज़ाहिर है वेटर उसे जानता था। वेटर मुस्कुराता हुआ वापस चला गया। हेलो, अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान के लहजे में संजीदगी थी, क्योंकि इस दावत का इल्म तो ब्लैक ज़ीरो को भी था। फिर यहाँ किसने उसे फ़ोन किया था? टाइगर बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से टाइगर की मुहतबाना आवाज़ सुनाई दी, और टाइगर की आवाज़ सुनकर ना सिर्फ इमरान बल्कि इमरान के सारे साथी भी चौंक पड़े थे। क्या बात है, किसे फ़ोन किया है? इमरान ने कदरे नाखुशगवार से लहजे में कहा। उससे शायद टाइगर का यहाँ फ़ोन करना नागवार गुजरा था। बास आपको सिर्फ ये इत्तला देनी थी कि आप जिस मेज़ पर मौजूद हैं उसके नीचे ही आपके इर्द गिर्द रिमोट कंट्रोल बम मौजूद है। मैंने इसका रिमोट कंट्रोल अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन इसके बावजूद मैंने सोचा हो सकता है कोई और चक्कर ना चला दिया जाए। आप इस बम को नकारा कर दें। दावत के बाद आपको तफसीलात बता दूंगा। दूसरी तरफ से टाइगर की मुहतबाना आवाज़ सुनाई दी, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। इमरान टाइगर की बात सुनकर बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, चूँकि फ़ोन में लाउडर मौजूद था ताकि शोर के बावजूद आवाज़ साफ सुनाई दे सके। इसीलिए अपने साथियों तक टाइगर की आवाज़ पहुंच रही थी, और वो सब बेख्तियार अपनी अपनी कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए थे। और दूसरे लम्हे सफदर और कैप्टन शकील ने बिजली किसी तेज़ी से दरमियान में मौजूद मेज़ को बर्तनों समेत उठाकर एक तरफ रखा, तो वाकई एक पाइप के करीब घास में स्याह रंग का एक छोटा सा बटन मौजूद था। इमरान ने बिजली किसी तेज़ी से वो बटन उठाया। उसके होंठ पिंचे हुए थे। उसने इस बटन के पिछले हिस्से पर अपनी उंगली रखी और उसे तेज़ी से मखसूस अंदाज में झटका देकर दाएं बाएं घुमा दिया, और इस छोटे से बटन के ऊपर वाले हिस्से में मौजूद सफ़ेद रंग का चमकता हुआ छोटा सा दायरा यकलहत गायब हो गया। इमरान ने एक तवील सांस ली और इस बटन को गौर से देखने के बाद उसे जेब में रख लिया। ये वाकई रिमोट कंट्रोल बम था, और इंतहाई ताकतवर। अगर ये फट जाता तो हम में से एक भी जिंदा ना बचता। इमरान ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, ये यहाँ कैसे आ गया? किसने रखा होगा इसे? और फिर टाइगर ने उसे कैसे चेक कर लिया? सबने बेख्तियार होकर कहा। उन सब के चेहरे सोते हुए थे। किस तरह उसे इल्म हो गया होगा। बहरहाल बाल बाल बचे हैं। बैठो, अब कोई फिक्र वाली बात नहीं। और टाइगर ने भी इसीलिए ज़्यादा तफसील नहीं बताई कि रंग में भंग ना पड़े। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं इमरान साहब, ये इंतहाई खौफनाक वाक़या है। हमें फ़ौरन ये जगह छोड़ देनी चाहिए। टाइगर का हादसा भी दुरुस्त है। जिसने भी ये काम किया है वो लाजमन अकेला ना होगा। सफदर ने तेज़ लहजे में कहा। यहाँ की बुकिंग चेक की गई होगी, लेकिन बुकिंग तो तनवीर की तरफ से थी, मेरे नाम से नहीं थी। जबकि टाइगर के मुताबिक ये हमला मुझ पर किया गया था। इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा, असल सूरत हाल तो टाइगर से ही मालूम होगी। अगर आप बेहतर समझे तो उसे कॉल करके पूरी तफसील पूछ लें। हमारे जहनों में तो खुलबली मची हुई है। सफदर ने कहा, तुम सबसे पहले यहाँ से उठो और हॉल के अंदर चलो। यहाँ किसी भी लम्हे कोई खतरनाक वाक़या पेश आ सकता है। जूलिया ने तेज़ लहजे में इमरान से मुहातिब होकर कहा, जो कुछ पेश आना था वो आ चुका। अब इत्मीनान से बैठकर दावत उड़ाओ, बाद में देख लेंगे। इमरान ने सारे साथियों के परेशान चेहरे देखते हुए कहा, बस हो गई दावत, अब उठो यहाँ से। जूलिया ने कहा। फिर इससे पहले कि उसका फिक्रा खत्म होता, अचानक इमरान ने चीखकर सबको नीचे झुकने के लिए कहा। इसके साथ ही उसने भी घास पर गोता लगा दिया। दूसरे लम्हे मशीन गन की तेज़ फायरिंग के साथ इंसानी चीखों से माहौल गूंज उठा। फायरिंग चंद लम्हों तक होती रही, फिर यकलहत खामोशी तारी हो गई। दूसरे लम्हे इमरान ने यकलहत जंप लगाया और वो सब्ज़ाज़ार के साइड बाढ़ फलांगता हुआ सड़क पर आया, और बिजली किसी तेज़ी से दौड़ता हुआ साइड की गली में घुसता चला गया। ये गली आगे जाकर बंद हो जाती थी, और इमरान दौड़ते दौड़ते यकलहत रुका, और दूसरे लम्हे उसने उछलकर एक तरफ पड़े हुए कूड़े के ड्रम के पीछे छलांग लगा, जिसके साथ ही गली एक बार फिर रेट रेट की मखसूस आवाज़ों से गूंज उठी, और गोलियों की बौछार से इस कूड़े के ड्रम से आ टकराई, जिसके पीछे इमरान एक लम्हा पहले ओट ले चुका था। इसके साथ इमरान के हलक से एक कर्बनाक चीख निकली, और वो एक धमाके से नीचे गिरा ही था कि यकलहत मशीन गन की फायरिंग की आवाज़ें खत्म हो गई, और इसके साथ ही दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें ड्रम की तरफ आती सुनाई दी। ड्रम के पीछे ज़मीन पर पड़ा हुआ इमरान के जिस्म तेज़ी से सिमटा, और इसके साथ ही वो ड्रम की दूसरी तरफ को खिसक गया। उसी लम्हे एक पस्ता कामत गैर मुल्की को उसने ड्रम की तरफ बढ़ते देखा। जिस तरफ वो पहले गिरा था उस गैर मुल्की के हाथ में मशीन गन थी, और वो तेज़ी से आगे बढ़ा चला आ रहा था। हाउ, इमरान ने यकलहत उसके पीछे दबे पाँव बढ़ते हुए कहा, और गैर मुल्की हाउ की आवाज़ सुनते ही उछलकर मुड़ा ही था कि इमरान का बाजू घूमा, और दूसरे लम्हे पस्त था कामत गैर मुल्की बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर ड्रम के पीछे पुख्ता दीवार से जा टकराया। मशीन गन उसके हाथों से निकलकर दूर जा गिरी थी। इस गैर मुल्की ने नीचे गिरते ही तेज़ी से उठने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने लात बढ़ाकर उसकी गर्दन पर रखी, और इसके साथ उसने तेज़ी से पैर को घुमा दिया। गैर मुल्की का तेज़ी से सिमटता हुआ जिसम यकलहत एक झटके से सीधा हुआ, और उसके हलक से हरहराहट की आवाज़ें निकलने लगी। इमरान ने पैर को वापस मोड़ा। कौन हो तुम? बोलो, कौन हो? क्यों मुझ पर हमला किया है तुमने? बोलो, इमरान ने कराते हुए कहा। हार्ट हार्ट फील्ड हार्ट हार्ट इस गैर मुल्की ने सर को इधर उधर पटकते हुए कहा, और दूसरे लम्हे यकलहत एक खौफनाक धमाका हुआ, और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे फिजा में उछाल दिया हो। ये एहसास सिर्फ एक लम्हे के 1000वें हिस्से तक रहा, फिर आखिरी एहसास तो उसके जहन में जब्त हुआ।
وہ اس کے اپنے جسم کے ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر جانے کا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے ذہن پر تاریکی کی چادر تیزی سے پھیلتی چلی گئی۔ وسیع اور اس کمرے کے کونے میں ایک بڑی سی دفتری میز موجود تھی، جس کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر ایک گنجے سر اور بھاری جسم والا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر درمیان سے انڈے کی طرح صاف تھا، جبکہ سائیڈوں میں سفید رنگ کے بالوں کی جھالر سی لٹکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ فریم کے نظر کے شیشوں والی اینک تھی۔ چہرہ بڑا تھا لیکن ٹھوڑی کے نیچے کا گوشت تھوڑا سا لٹکا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی ٹھوڑی ڈبل لگتی تھی۔ اس کے جسم پر گہرے سیاہی مائل براؤن رنگ کا سوٹ تھا۔ سامنے میز پر 5 مختلف رنگوں کے فون پڑے ہوئے تھے۔ اس میز اور اس کے پیچھے کرسی کے علاوہ باقی سارا کمرہ ہر قسم کے فرنیچر سے خالی تھا۔ کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی کاغذ پر تیزی سے کچھ لکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی کرخت آواز میں بج اٹھی۔ گنجے سر والے نے گھنٹی کی آواز سننے کے باوجود نہ ہی قلم روکا اور نہ ہی کاغذ پر سے نظریں ہٹائیں۔ وہ مسلسل تیزی سے لکھتا چلا جا رہا تھا۔ گھنٹی مسلسل بج رہی تھی اور جب گنجے سر والے نے کاغذ پر آخری لائن لکھ کر اس کے نیچے دستخط کیے، تب اس نے اطمینان بھرے انداز میں قلم کاغذ پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس گرانڈ ماسٹر اسپیکنگ، گنجے کے لہجے میں کرخت کی اور تلخی تھی، جیسے اس نے بات کرنے کی بجائے فون کرنے والے کے چہرے پر زوردار تھپڑ مار دیا ہو۔ P1 بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہاں کیا رپورٹ ہے؟ گرانڈ ماسٹر نے منہ بناتے ہوئے اسی طرح کرخت اور تلخ لہجے میں کہا۔ علی عمران پر قاتلانہ حملہ ناکام رہا ہے۔ 3311 فائر ہو چکا ہے۔ اس طرح 3313 کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پروجیکٹ 00 اور پروجیکٹ 14 کامیاب رہے ہیں۔ پروجیکٹ 11 اور پروجیکٹ 9 پر کام ہو رہا تھا۔ دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ علی عمران پر حملہ کیسے ناکام رہا؟ تفصیل بتاؤ، گنجے نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ علی عمران پر 2 فولڈ حملے کی پلاننگ کی گئی تھی۔ علی عمران کو جب چیک کیا گیا تو وہ ایک مقامی ہوٹل کے سبزہ میں بیٹھا ہوا پایا گیا تھا۔ چنانچہ ایک ویٹر کے ذریعے ٹیکس کو وہاں پہنچایا گیا۔ ادھر 3311 کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ سبزہ کے ساتھ سڑک پر موجود رہے گا۔ اگر ٹی ایکس کسی طرح کام نہیں کرتا تو 3311 اس پر ڈائریکٹ فائر کھول دے گا۔ ٹی ایکس 3313 نے آپریٹ کرنا تھا۔ وہ ہوٹل کی دوسری منزل پر کمرے میں موجود تھا، لیکن پھر اچانک معلوم ہوا کہ 3313 کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور عمران نے گھاس میں موجود ٹی ایکس کو بھی آف کر دیا، تو 3311 کو ڈائریکٹ فائرنگ کا حکم دیا گیا۔ 3311 نے مشین گن کا فائر کھول دیا، پھر واپس چلا گیا، لیکن پھر عمران کو اس کے پیچھے جاتا ہوئے دیکھا گیا۔ عمران نے 3311 پر قابو پا لیا اور اس کی زبان کھلوانے لگا تو مجبوراً اسے فائر کر دیا گیا ہے۔ P1 نے مزید تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ سنو P1، تمام پروجیکٹس پر عمل درآمد کے ساتھ ساتھ عمران پر مسلسل حملے جاری رکھو۔ اسے ہر قیمت پر ہلاک ہونا چاہیے، ہر قیمت پر۔ اس کے لیے چاہے تمہارے دونوں سیکشنز کا ایک آدمی کیوں نہ ہلاک ہو جائے، میں عمران کی موت چاہتا ہوں، ہر حالت اور ہر قیمت پر، گرانڈ ماسٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تو پھر جنرل آرڈر دیں تاکہ ہم آزادی سے کام کر سکیں، P1 نے کہا۔ اوکے، عمران کی حد تک جنرل آرڈر تم تک پہنچ جائے گا، تمہیں چاہے پورے دارالحکومت کو کیوں نہ تباہ کرنا پڑے۔ ہارٹ فیلڈ ہر قیمت پر عمران کو قبر میں دیکھنا چاہتی ہے، گرانڈ ماسٹر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور کے نیچے لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ یہ سر، دوسری طرف سے مودبانہ آواز سنائی دی۔ P1 کو جنرل آرڈر بھجوا دو کہ وہ پاکیزہ کے لیے عمران کو ہلاک کرنے کے لیے جو حربہ چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ نوٹ بھی دے دینا کہ ناکامی کی رپورٹ اس کی اور اس کے پورے سیکشن کی موت سمجھی جائے گی، گرانڈ ماسٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور گنجے نے ریسیور رکھا اور دراز سے ایک اور کاغذ اور قلم نکال کر اس نے قلم اٹھایا اور ایک بار پھر لکھنے پر مصروف ہو گیا۔ یہ سالم کاغذ لکھ کر اس نے قلم بند کر کے جیب میں ڈالا اور پھر دونوں کاغذ اٹھا کر وہ کرسی سے اٹھا اور میز کے پیچھے سے نکل کر اس خالی کمرے کے درمیان میں آ کر اس نے ایک جگہ زور سے پیر مارا تو فرش کا ایک کافی بڑا حصہ سرر کی آواز سے ایک سائڈ پر ہٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک مستطیل مشین ابھر کر باہر آ گئی اور اس نے مشین کے چند بٹن آن کیے تو مشین میں زندگی کی لہر سی دوڑ گئی۔ بے شمار رنگ برنگے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ گرانڈ ماسٹر نے دونوں کاغذوں کو اس مشین کے کھانے میں ڈال کر کھانا بند کیا اور مشین کو دوبارہ آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بٹن دبانے کے بعد چند لمحے خاموش کھڑا مشین کے مختلف ڈائلوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مشین کا مین بٹن آف کر دیا۔ مشین خاموش ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے واپس فرش میں غائب ہونے لگی۔ جب مشین فرش کے اندر چلی گئی تو سرر کی آواز کے ساتھ فرش دوبارہ برابر ہو گیا۔ گرانڈ ماسٹر نے ایک طویل سانس لی اور تیزی سے واپس مڑ کر ایک بار پھر میز کے پیچھے کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کی نظریں نیلے رنگ کے فون پر جمی ہوئی تھی۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد نیلے رنگ کے فون کی ایک گھنٹی مخصوص آواز میں بج اٹھی۔ گرانڈ ماسٹر نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ گرانڈ ماسٹر، اس پر گرانڈ ماسٹر کا لہجہ مودبانہ تھا۔ ہارٹ فیلڈ ہیڈ کوارٹر، ایک مشینی آواز سنائی دی جیسے کوئی روبوٹ کھڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بول رہا ہو۔ گرانڈ ماسٹر بول رہا ہوں، گرانڈ ماسٹر نے دوبارہ کہا۔ یس کیو کال کیا ہے، کیا ایمرجنسی ہے؟ دوسری طرف سے وہی مشینی آواز سنائی دی۔ P1 نے پاکیزہ میں کام شروع کر دیا ہے، جلد ہی مشن مکمل ہو جائے گا اور انتہائی بھاری رقم وصول ہو جائے گی، گرانڈ ماسٹر نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کو رقم سے زیادہ اس بات سے دلچسپی ہے کہ وہ اوپن نہ ہو اور اس شرط پر تمہیں اس مشن کی اجازت دی گئی تھی، اس بات کا ہر حالت میں خیال رکھا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، P1 کو اس کی خاص ہدایات دے دی گئی ہیں، گرانڈ ماسٹر نے کہا۔ تو دوسری طرف سے ڈسکنیکٹ کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور گرانڈ ماسٹر نے ریسیور رکھا اور اطمینان کے ایک طویل سانس لے کر وہ کرسی سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں موجود تھا، اس کے ساتھ ڈاکٹر صدیقی کھڑا تھا۔ عمران کے جسم پر کمبل پڑا ہوا تھا۔ آنکھ کھلتے ہی عمران کو درد کی تیز سی لہر اپنے پورے جسم میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر صدیقی ایک انجیکشن تیار کرنے میں مصروف تھا۔
پہلے زمانے میں کن سوئیاں مشہور ہوا کرتی تھی، اب ان کی جگہ انجیکشن کی سوئیوں نے لے لی ہے۔ کن سوئیوں کو بھی برا سمجھا جاتا تھا اور انجیکشن کی سوئیاں بھی تو تکلیف ہی پہنچاتی ہیں، عمران نے آہستہ سے کہا تو ڈاکٹر صدیقی بے اختیار چونک کر عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر یکلہت مسرت کے بے پناہ تاثرات نمودار ہوئے۔ او خدا کا شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہوش تو تب آتا جب تمہاری جگہ یہاں کوئی خوبصورت سی ہمدرد چہرے والی نرس کھڑی ہوتی۔ تمہارا چہرہ دیکھ کر تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے تم آپریشن دانتوں سے کرتے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صدیقی بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب عمران صاحب، آپ کا یہ فکرہ سن کر یقین کیجیے میرے دل کو بے پناہ سکون ملا ہے۔ اس فکرے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن نہ صرف بیدار ہو چکا ہے بلکہ پوری طرح کام بھی کر رہا ہے، ورنہ بورڈ نے آپ کے ذہنی خلیات میں گڑبڑ پیدا ہو جانے کے یقینی خطرے کی نشاندہی کر دی تھی اور اس بات نے مجھے بے حد پریشان کر دیا تھا، ڈاکٹر صدیقی نے یکلہت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے عمران کے بازو میں آہستہ سے انجیکشن کی سوئی اتاری اور محلول کو انجیکٹ کرنے لگا۔ بورڈ نے کیا مطلب؟ عمران نے اس پر سنجیدہ اور قدرے فکر مند لہجے میں پوچھا۔ عمران صاحب، آپ کو ایک ہفتے بعد ہوش آیا ہے۔ آپ کی اس بے ہوشی کو چیک کرنے کے لیے سر سلطان نے فوری طور پر غیر ملکی ڈاکٹر طلب کیے تھے اور مقامی اور غیر ملکی ڈاکٹرز کے بورڈ نے آپ کو 3 بار چیک کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بے ہوشی کے دوران آپ پر 2 بار مزید قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور پھر سوئی واپس کھینچ لی۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ 1 ہفتہ یعنی 7 دن، ویری بیڈ، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جی ہاں 7 دن۔ آپ کو جب پہلی بار یہاں لایا گیا تو آپ کے جسم پر انسانی خون اور گوشت کے لوتھڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے جسم پر ایسے زخم تھے جیسے لوہے کے باریک چھرے مارے گئے ہوں۔ آپ کے سر کے ایک بھی حصے پر گہرا زخم تھا اور اس زخم نے دراصل ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب ہماری کوششوں سے آپ کو 2 روز تک ہوش نہ آیا تو ہم شدید پریشانی کا شکار ہو گئے اور ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اس بارے میں کیا کیا جائے کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ ایک غیر ملکی ڈاکٹر کے روپ میں میرے دفتر میں آیا، اس نے اپنا تعارف کرایا۔ میں بے حد خوش ہوا کہ چلو قدرت نے ہوتی ایک مسیحا بھیج دیا ہے۔ میں نے اس سے آپ کا ذکر کیا، وہ فوراً آپ کو دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چنانچہ میں اسے ساتھ لے کر آپ کے کمرے میں آیا تو اس غیر ملکی ڈاکٹر نے انتہائی اطمینان سے جیب سے ریوالور نکالا، پھر اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھتے اس نے آپ کے جسم میں اکٹھی 4 گولیاں اتار دیں۔ میرے ساتھ دوسرے ڈاکٹر بھی تو اسے پکڑ لیا گیا، لیکن وہ مطمئن تھا جیسے اس نے کوئی بڑا مشن مکمل کر لیا ہو۔ ہم نے اسے باندھ کر ایک کمرے میں ڈالا اور فوراً آپ کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ بس معجزہ ہو گیا کہ آپ کا دل بچ گیا۔ 4 گولیاں اس نے آپ کے دل میں اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ کے دل کی دھڑکن کو چیک کرنے کے لیے میں نے سرجینا پلیٹ آپ کے سینے پر باندھی ہوئی تھی، اسی لیے آپ کا دل بچ گیا۔ گولیوں کو آپریشن کر کے نکال دیا گیا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس خوفناک قاتلانہ حملے سے بال بال بچ گئے۔ پھر آپ کو ریڈ روم میں پہنچا دیا گیا۔ آپریشن کے بعد جب اس غیر ملکی ڈاکٹر کو چیک کیا گیا تو اس کا پورا جسم کمرے میں اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی بم بلاسٹ کیا گیا ہو۔ اس غیر ملکی کی لاش سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد سر سلطان نے فوری طور پر خود اکیڈیمیا سے 2 ڈاکٹر میرے مشورے پر بلوائے اور وہ مقامی ڈاکٹر تھے۔ اس طرح بورڈ بن گیا۔ 5واں ممبر میں تھا۔ آپ کی ساری رپورٹیں چیک کی گئیں، سب کچھ دیکھا گیا۔ بہرحال بورڈ نے یہ رائے ضرور دی تھی کہ اگر آپ ہوش میں آ گئے تب بھی آپ کے ذہن کے خلیات شاید پوری طرح حرکت نہ کر سکیں۔ قاتلانہ حملے کے بعد میں نے ذاتی طور پر آپ کی خبر گیری شروع کر دی۔ آج مجھے 3را روز ہے، آج آپ کو ہوش آیا ہے، ڈاکٹر صدیقی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر ڈاکٹر صدیقی کے لیے بے اختیار تشکرانہ تاثرات ابھر آئے۔ موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ڈاکٹر صدیقی، لیکن جس محبت سے تم نے میری ذمہ داری اور علاج کیا ہے میں اس کے لیے تمہارا بے حد مشکور ہوں اور اب مجھے تمہارا چہرہ نیک دل پری جیسا خوبصورت اور دلکش نظر آنے لگ گیا ہے، عمران نے کہا اور ڈاکٹر صدیقی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اب آپ آرام کریں، مجھے سر سلطان کو آپ کو ہوش میں آنے کی اطلاع دینی ہے۔ میں تو 3 دن اور 3 راتوں سے جاگ رہا ہوں، وہ شاید پورے 1 ہفتے سے جاگ رہے ہیں، ڈاکٹر صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پلیز ڈاکٹر صدیقی 1 منٹ، عمران نے اسے روکتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر صدیقی تیزی سے مڑ آئے۔ فی الحال آپ کسی کو اطلاع نہیں دیں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری پوزیشن اس وقت کیا ہے، کیا میں چل پھر سکتا ہوں، کام کر سکتا ہوں یا نہیں؟ عمران نے اس پر ہاتھ سے تکلف بھرے لیکن انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی ہاں، آپ کے زخم مندمل ہو چکے ہیں، سر کے زخم بھی اور جسم کے زخم بھی، ہم نے اس کے لیے خصوصی ادویات منگوائی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ ابھی تیزی سے حرکت نہ کر سکیں گے اور بہتر یہی ہے کہ آپ 1 ہفتہ آرام کریں، ڈاکٹر صدیقی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب آپ مجھے فون لا دیں، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہتر ہے، ابھی لا دیتا ہوں، ڈاکٹر صدیقی نے کہا اور ایک بار پھر دروازے کی طرف مڑ گئے۔ اور پھر 10 منٹ بعد جب وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ لیس فون پیس تھا۔ انہوں نے فون پیس عمران کے ہاتھ میں دیا اور پھر بغیر کچھ بولے واپس چلے گئے۔ جب ان کے عقب میں دروازہ بند ہو گیا تو عمران نے فون پیس پر موجود بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ X2 رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، بلیک زیرو، عمران نے کہا۔ کیا او آپ کو ہوش آ گیا، کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلیک زیرو کا لہجہ یکلہت بے حد جذباتی سا ہو گیا تھا، اسی لیے اسے شاید خود بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جذبات کی شدت میں کیا کہہ رہا ہے۔